بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرامات حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ان برگزیدہ ہستیوں اور خاصان خدا میں سے ایک تھی جن پر اب تعالیٰ کی فیضیات روحانیہ کی مسلسل بارش ہوتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خصوصی فضل و کرم سے نوازا تھا، لہٰذا آپ کی ذات سے کافی کرامات کا ظہور ہوا۔ آپ حد الامکان کوشش کرتی تھی کہ آپ کی کرامات پردہ اخفا میں رہے، بلکہ آپ کرامات کو قرب الہی کی دلیل بھی نہیں سمجھتی تھی، اور نہ کرامات ان کے نزدیک ولایت کا معیار تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک واقعے کے بعد وہ اپنے ساتھی سے فرماتی ہے کہ پانی پر چلنا کون سے کمال کی بات ہے، یہ تو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی کر سکتی ہیں، اور ہوا میں اڑنا کون سا مشکل کام ہے، یہ تو حقیر مکھیاں بھی کر سکتی ہے، جبکہ حقیقت کا ان دونوں سے تعلق نہیں ہے۔ اس کے باوجود جہاں جہاں اذن ربی ہوا وہاں وہاں آپ سے کرامتوں کا ظہور ہوا۔ آپ کے تقریباً تمام تذکرہ نگاروں اور سوانح نگاروں نے ان کرامات کا ذکر کیا، بلکہ عالم یہ ہے کہ آپ کے حالات زندگی کم اور کرامات زیادہ ہے۔ اب ہم ان کرامات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ خدا کی نگہبانی تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ایک رات ایک چور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کوٹلی میں آیا جبکہ آپ سو رہی تھی۔ اس نے آپ کی چادر چرا لی، جبکہ ڈاکٹر مارگریٹ سمتھ نے مناولی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے، چور نے آپ کے تمام کپڑے چرا لیے اور گٹھلی میں باندھ کر بھاگنے کی کوشش کی تو اسے دروازے کا راستہ نہ ملا۔ اس نے جب سامان نیچے رکھا تو اسے راستہ نظر آنے لگا۔ لالچ میں آ کر اس نے سامان پھر اٹھا لیا، لیکن دوبارہ اسے باہر جانے کا راستہ نہ ملا۔ یہ عمل اس نے 7 بار دہرایا۔ پھر کوٹلی کے ایک کونے سے آواز آئی، اے شخص، اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈال، کیونکہ اس نے کئی سال سے اپنا آپ ہماری دوستی اور نگہبانی کے سپرد کر رکھا ہے۔ یہاں تو شیطان کی مجال نہیں کہ وہ اس کے گرد آگے پیچھے پٹک سکے۔ پھر ایک چور کی کیسی جرت ہو سکتی ہے کہ وہ اس کی چادر چرا لے؟ اے چور، اس سے کوئی تعلق نہ رکھو، کیونکہ اگر ایک دوست سو رہا ہے تو کیا ہوا، دوسرا تو جاگ رہا ہے۔ المناوی کا قول ہے کہ یہ کہانی بالکل درست ہے، صحیح اور یقینی ہے، کیونکہ خدا خود قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے بندوں کی حفاظت کے لیے ان کے آگے پیچھے فرشتے ہوں گے۔